بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ایک دوست نے ہمیں واٹس ایپ پر ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں مولانا عمر فیض قادری صاحب ایک مقام پر بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ اس راستے پہ چلیں گے جو جنتی ہیں، جس پہ میں چلتا ہوں میرے صحابی چلتے ہیں، جس پہ میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جس پہ میں چلتا ہوں اور شاہ چلتے ہیں، یہ نہیں فرمایا جس پہ میں چلتا ہوں اور سید چلتے ہیں، یہ نہیں فرمایا جس پہ میں چلتا ہوں اور سادات چلتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جنت کا وہ راستہ ہے جس پہ میں چلتا ہوں میرے صحابی چلتے ہیں۔ آل کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا، وہ اس راستے پہ چلیں گے جنتی لوگ کہ جس راستے پہ میں چلتا ہوں اور میری آل چلتی ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ جس پہ میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں؟ سمجھنا اس نقطے کو۔ امام الانبیاء کو معلوم تھا قیامت تک حضور دیکھ رہے تھے کہ کچھ بدبخت کہلوائیں گے میری آل، مگر گمراہ ہوں گے، بنے ہوں گے سید مگر گمراہ ہوں گے، کہلواتے ہوں گے شاہ جی مگر اندر سے تباہ جی ہوں گے۔ سمجھ رہے؟ تو امام الانبیاء نے آل کا ذکر نہیں کیا، اصحاب کا ذکر کیا۔ کیوں؟ فرمایا آل گمراہ ہو سکتی ہے، صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ان کے نزدیک دور حاضر میں جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں ان کی مراد یہی بھی ہو، پھر بھی اس طرح کا جملہ کہنا قرآن اور سنت اور ائمہ مجتہدین کے اقوال کے خلاف ہے۔ لہذا ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور میڈیا پر آ کر تمام امت سے معافی مانگیں اور یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ جملہ غلط کہا ہے۔ اس طرح کے بیانات اور تقریروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کا ذکر کیا ہے، کسی اور کا ذکر ہی نہیں کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، اور دوسری میری عطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں، اور یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس اکٹھے حوض کوثر پار آئیں گے، پس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، اور اسی حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا، اور اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا۔ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر صرف قرآن کا ذکر کیا ہے اور اپنی اہل بیت کا ذکر کیا ہے، تو پھر اس حدیث کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اب آپ بتائیے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ کیا حضور نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ پھر آپ بتائیے مولانا صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صحابہ کا نام ہی نہیں لیا، صرف ایک کتاب کا نام لیا یعنی قرآن کا، اور دوسرا اپنی اہل بیت کا۔ کیا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کوئی بندہ حضور کی اہل بیت سے محبت کرے اور حضور کے صحابہ کو گالیاں دے؟ آپ سے مطالبہ ہے جواب کا، آپ جواب دیں۔ جب آپ تقریر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کتنے لوگ ہیں جو آپ کا بیان سن رہے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو کیا میسج جائے گا کہ حضور کے صحابہ ہدایت پر تھے اور حضور کی آل جو تھی وہ گمراہ تھی؟ پھر اگر آپ یہ گمان رکھتے ہیں کہ میری مراد دور حاضر کے سید ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سید قرار دے رکھا ہے، ان کے متعلق علامہ عبد الوہاب شعرانی آپ سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے، حقیقت میں وہ سید نہیں ہے، تو کیا ہم اس کی تعظیم کریں؟
تو اس کو علامہ عبدالوہاب شعرانی نے جواب دیا، فرمایا اے بھائی، ہمارا اس سید کی عزت کرنا جس کی سیادت کے صحیح ہونے میں طعن کیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحیح نسب سید کی تعظیم سے زیادہ مقبول ہے، چونکہ صحیح نسب سید کی تعظیم کرنا کسی کے لیے اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے جتنی کہ غیر ثابت النسب سید کی محض نسبت کی بنا پر تعظیم کرنے میں فضیلت ہے۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ جس نے صرف یہ کہا کہ میں سید ہوں اور حضور سے اپنی نسبت کو جوڑا، حقیقت میں وہ سید نہیں تھا، تو فرمایا ہم اس کی بھی تعظیم کریں گے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی ابن حجر عسقلانی میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کی نسبت آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے قائم ہو جائے، اس کا بڑے سے بڑا جرم بھی اسے نسب عالی سے خارج نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہ بعض محققین نے فرمایا خدا نخواستہ اگر کسی سید سے زنا سرزد ہو جائے، یا کوئی شراب نوشی میں ملوث پایا جائے، یا کسی چوری میں ملوث پایا جائے، اور ہم اس پر حد بھی جاری کر دیں، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی امیر یا بادشاہ کے پاؤں کو غلاظت لگ جائے اور اس کا کوئی خادم اسے دھو ڈالے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، دور حاضر میں جو سید ہیں اپنے آپ کو شاہ کہلواتے ہیں، ان کا پیشہ کوئی بھی ہو، امت کے لیے حق نہیں بنتا کہ امتی ہو کر حضور کی آل پر انگلی اٹھائے۔ امت پر صرف وہی حق بنتا ہے جو حضور نے ان کو حکم دیا ہے کہ میری آل کی تعظیم کریں، لہذا حضور کی آل کی تعظیم کرنا امتیوں پر واجب ہے۔